نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهده به. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیزان من، بزرگان دین، مجاہدین اسلام، آج اس پر رونق تقریب میں کاتب وحی، کاتب قرآن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور کارنامے مختصراً، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، اور دین اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کے کیا خدمات ہیں. دشمنان صحابہ اور دشمنان اسلام نے اپنی مکمل جدوجہد کر کے اور اپنی مکمل کوششوں سے مسلمانوں کے دل اور دماغ سے اس بات کو بھلانے کی مکمل کوشش کی ہے کہ صرف اور صرف امیر معاویہ جو ہے لوگوں کی نظروں میں اور مسلمانوں کی نظروں میں اس طرح ہو کہ جس طرح ایک عام انسان ہوتا ہے، یا لوگ آج کل کے لوگ امیر معاویہ کو اس حیثیت سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا، یا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جنگ صفین میں قائدانہ کردار ادا کیا تھا. اس مناسبت سے وہ امیر معاویہ کو جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جو کاتب قرآن ہے، جو کاتب وحی ہے. یہ امیر معاویہ وہی شخصیت ہے کہ جس نے مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے بحری بیڑا تیار کر کے قبرص کے اوپر حملہ کر کے اس کو فتح کیا. اس کی شخصیت، امیر معاویہ وہی شخصیت ہے کہ جس نے غزوہ سجستان کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کارنامے اور شخصیت کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن یہ لوگوں کی بھول ہے اور لوگوں کی سوچ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا قائدانہ کردار ادا کیا. یاد رکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی. آپ کا نام امیر معاویہ، والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام ہند ہے. آپ نے اسلام شروع ہی میں قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی خدمت میں جو دیگر کاتبین تھے ان میں سے حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص شخصیت ہے کہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اکثر و بیشتر اوقات میں یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے. آپ علیہ السلام جب بھی کوئی خطوط لکھتے اور جب بھی کسی بادشاہوں کے دربار میں کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی لکھواتے، اور اسی صحبت اور اسی خطوط کی لکھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں فرمائی. کہیں فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، ومہدیہ، اے اللہ تو حضرت امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور فرمایا وہدی بھی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور کہیں پر فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب،
اے اللہ تو معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم سکھلا دے، اے اللہ تو اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں فرمائی۔ یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ شام کے اور دیگر علاقوں میں مصروف جہاد رہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت آپ روم کے اندر اور شام کے علاقوں میں جہاد کے اندر مصروف تھے۔ اس وقت شام کے گورنر آپ کے برادر یزید بن ابو سفیان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روم کے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ آپ فلاں علاقے کو فتح کرو۔ انہوں نے اس علاقے کا محاصرہ کیا اور پھر بیچ میں وہ کسی عذر کی وجہ سے دمشق چلے گئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ نائب مقرر کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا اور اس قلعے کو فتح کر لیا، اور جو ان کا برادر مکرم یزید بن ابو سفیان تھا وہ دمشق میں طاعون کی وبا کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ دکھ اور غم کا اظہار کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 سال تک گورنر کے عہدے پر فائز رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا تو اس وقت آپ نے مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بحری بیڑا تیار کر کے قبرص کے اوپر حملہ کیا اور اس میں کئی سارے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے۔ 28 ہجری کو آپ نے قبرص کو فتح کر لیا اور سن 33 ہجری میں آپ نے سپہ سالار کی حیثیت سے افرنتینہ، ملتیہ اور روم کے کچھ علاقے فتح کیے۔ یاد رکھیے کہ روم کے اوپر آپ نے جو حملے کیا اس 16 جنگیں آپ نے اہل روم کے خلاف لڑی اور 16 کے 16 جنگوں میں آپ کامیاب ہوئے۔ سن 35 ہجری کے اندر غزوہ ذی خشب پیش آیا اور اس میں آپ بحیثیت امیر شریک ہوئے اور اپنے مجاہدانہ کارنامہ اور قائدانہ صلاحیت کا لوہا منوایا۔ 36 ہجری کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 4-5 سال تک جنگ صفین اور جنگ جمل کے واقعات اور حالات جاری رہے۔ سن 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لیا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس وقت 41 ہجری کے بعد جو جنگی حالات اور جنگی تسلسل رک چکا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 42 ہجری کے اندر غزوہ سجستان کی طرف لشکر کو روانہ فرمایا۔ اس میں غزوہ سجستان پیش آیا اور سندھ کے کچھ علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ 43 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے لشکر نے ملک سوڈان کو فتح کیا اور سن 44 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت لشکر نے کابل کو فتح کرتے ہوئے مسلمانوں کا یہ لشکر ہندوستان تک آ پہنچا۔ سن 45 ہجری کے اندر مسلمانوں کے اس عظیم لشکر نے اور اس عظیم سپہ سالار کی زیر قیادت اور زیر حکم افریقہ کا ایک بہت بڑا حصہ قبضہ کیا۔ سن 46 ہجری میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ تاریخ کے اندر پہلی بار صقلیہ پر حملہ کیا اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ 48 ہجری کے اندر افریقہ کے کچھ بہت سارے علاقوں کو بھی مسلمانوں نے آپ کی زیر امارت رہ کر فتح کیا۔ 39 ہجری کے اندر 49 ہجری کے اندر ایک بہت زبردست لشکر سفیان بن عوف کی قیادت میں تیار کیا گیا اور کئی سارے حضرات اس کے اندر موجود تھے۔ اس لشکر کو قسطنطنیہ کی طرف روانہ فرمایا اور سن 50 اور 51 ہجری کے اندر غزوہ قسطنطنیہ پیش آیا اور قسطنطنیہ کو آپ کی قیادت میں اور آپ کی زیر نگرانی رہتے ہوئے
مجاہدین نے فتح کیا۔ سن 44 ہجری کے اندر مسلمان نہر جیحون کو عبور کرتے ہوئے بخارا تک آ پہنچے، اور سن 56 ہجری کے اندر مسلمانوں نے سمرقند کو فتح کیا۔ 60 ہجری کے اندر آپ کی عمر جب صحیح قول کے مطابق 78 سال کی ہوئی تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، کوئی عاقل اور بالغ آدمی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے دے اور مجھے کفن، میری تجہیز اور تکفین کا بندوبست کر لے۔ پھر اپنے بیٹے یزید کو بلوایا اور ان سے کہا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ہم اپنے حاجت کے لیے جا رہے تھے، اور میں نے برتن میں پانی اٹھایا، ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پاس 2 کپڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کپڑا مجھے عنایت فرمایا، اور وہ کپڑا میں نے سنبھال کر رکھا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کپڑے کے اندر مجھے کفن دینا۔ اور ایک ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بال اور ناخن تراشے تھے، اور میں نے وہ سارے کے سارے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جب میں مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، تو آپ علیہ السلام کے تراشے ہوئے ناخن اور تراشے ہوئے بالوں کو میرے آنکھوں اور میرے سجدے کی جگہ پر رکھ دینا، ہے نا۔ آپ کا انتقال ہوا تو ضحاک بن قیس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور دمشق باب الصغیر میں آپ کی تدفین ہوئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، علامہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں نقل کیا ہے کہ ایک دن عبد الملک بن مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے، اور کافی دیر تک کھڑے رہے اور دعائے خیر کرتے رہے۔ ایک بندے نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے اور آپ کیوں کھڑے ہو گئے، اتنے دیر تک کیا سوچتے ہیں؟ عبد الملک بن مروان نے اس وقت جواب دیا کہ یہ اس شخص کی قبر ہے، جب بولتا تھا تو علم اور تدبر کے ساتھ بولتا تھا، اگر خاموش رہتا تھا تو حلم و بردباری کی وجہ سے خاموش رہتا تھا، جیسے دینا چاہتا تھا تو اسے غنی کر دیتا تھا، اور جس سے لڑتا تھا تو اسے فنا کر دیتا تھا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج 1400 سال بعد، 1450 سال بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا اس کے خلاف توہین آمیز کلمات استعمال کرتا ہے، اور اس کی عظمت کو اور اس کی عزت کو، اس کی جلال کو مسلمانوں کے دل سے نکالنا چاہتا ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے کہ جن لوگوں نے جس صحابی کو اللہ کے نبی نے یہ شرف بخشا ہو، اور ایک بہت بڑا شرف جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ آپ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابیہ، اور آپ کی بہن بھی صحابیہ ہمشیرہ جو کہ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ہے اور ام المؤمنین ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دور کے اندر صحابہ اکرام کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔